بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان۔ یہاں سے اب ہم کتاب حل کریں گے کہ طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ترجمہ کرتے ہیں علی الاطلاق تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ نصاب طلاق تو 3 ہے، پھر کیوں فرمایا کہ الطلاق مرتان؟ تو مصنف اس کی تفسیر اسی وہم کے ازالے کے لیے کرتے ہیں کہ ای التطلیق الذی یراجع بعدہ، ایسی طلاق جس کے بعد حق رجوع حاصل رہتا ہے وہ 2 مرتبہ دینا ہے۔ ای مرتانی اسنتانی، ای الطلاق اسنتانی، اور مرتان یعنی مرتم بعد مرتن، جیسے ثم ارجع البصر کرتین۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ الطلاق الشرعی مرتم بعد مرتن، تاکہ ایک ساتھ طلاق دینا اور طلاق بدعی ثابت نہ ہو جائے، اس لیے یہ تفسیر کرنی پڑے گی کہ الطلاق الشرعی مرتن بعد مرتن۔ یہ ہو گیا مرتان یعنی طلاقان، احسن طریقے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكٌ ای فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكُهُنَّ بَعْدَهُ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ۔ تو اب اس طلاق رجعی کے بعد تمہارے لیے اختیار ہے کہ تم ان عورتوں سے رجوع کر لو بشرطے کے بمعروف، یعنی من غیر ضرار، اچھے طریقے سے، تنگ کرنا مقصود نہ ہو، اور نہیں چاہتے ہو تو او تسریح ای ارسال لہن باحسان، یا تو ان کو نرمی اور دلجوئی کے ساتھ جدا کر دو، رفع نزاع پیش نظر ہو، عورت کی تذلیل اور دل شکنی مقصود نہ ہو۔ ولا یحل لکم، لکم سے خطاب کس کو ہے نکالا؟ ایھا الازواج، اے شوہرو تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ ان تأخذوا مما آتیتموہن، ما آتیتموہن میں ما کا بیان آیا، ای من المہوری شیئن، اور کب اذا طلقتموہن، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تو اب تمہارے لیے ان عورتوں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ ایک شکل میں عورتوں سے لیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ۔ یخافا میں ہما کی ضمیر کا مرجع نکالا، ای الزوجان، میاں بیوی کو ایسا اندیشہ ہونے لگے کہ وہ دونوں مل کر اللہ کی قائم کردہ حدود کو، نظام خوشگواری ازدواج کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی دونوں میں ہم آہنگی ہی نہ ہو۔ مثلا عورت کی طرف سے نشوز، سوء خلق، ترک ادب پایا جائے، یا یہ کہو کہ شوہر کی طرف سے ضرب و شتم بغیر وجہ کے پایا جائے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے مہر واپس لوٹا کر اپنے آپ کو چھڑانا یہ جائز ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اور اس چھڑانے کا نام خلع ہے۔ ای لا یأتیا بما حدہ لہما، حد یعنی حد اللہ لہما من الحقوق، یہ تفسیر کر رہے ہیں اللہ یقیما حدود اللہ کی، کہ وہ اللہ کے قائم کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ وفی قراءۃ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، تو اب ترجمہ ہوگا کہ مگر یہ کہ ان دونوں پر اندیشہ کیا جائے، یعنی اولیاء امور کو اندیشہ ہو کہ اب ان کا معاملہ ہم آہنگی اور موافقت سے نکل چکا ہے۔ تو وفی قراءۃ، جو امام حمزہ اور یعقوب کی قراءت ہے،
کہ یخافا بالبناء للمفعول، تو ایسی صورت میں عبارت دیکھو فَأَن لَا يُقِيمَا بدل اشتمال من الضمیر فیہ، تو اب اللہ ان یخافا کا بدل اشتمال ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ، یعنی عورتوں سے تم دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتے مگر یہ کہ میاں بیوی پر اندیشہ کیا جائے۔ اندیشہ کس بات کا؟ ابہام ہے نا، کہ اندیشہ کس بات کا کیا جائے، اس لیے فرمایا اس بات کا کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، تو یخافا کا ہی بدل اشتمال ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ، تو تقدیر عبارت یہ ہوگی کہ اللہ ان یخافا علیہما فی عدم اقامت حدود اللہ وقرئ بالفوقانیت فی الفعلین، اور ایک قراءت میں جو قراءت شاذہ ہے اس میں اللہ ان تخافا اللہ تقیما، دائر خطاب میاں بیوی سے ہے، فی الفعلین یعنی تخافا اور تقیما۔ شان نزول یہ تھا کہ ایک عورت جس کا نام جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، وہ اپنے شوہر ثابت ابن قیس کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اس نے وہ باتیں کہی تھیں جو اس سے پہلے والے سبق میں آئی تھی کہ میں ان پر کسی بدخلقی یا بد دیانتی کا عیب نہیں لگاتی، بس وہ بہت کالے ہیں، ٹھگنے ہیں، اور چہرہ ان کا بدصورت ہے، تو میں اب ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ اب چونکہ طلب طلاق، مطالبہ طلاق عورت کی طرف سے ہو رہا ہے، مرد کی طرف سے کوئی ظلم و ستم نہیں ہے، لہذا اس مرد کو عورت سے جو کچھ مہر دیا ہے واپس لینے کا اختیار، حق حاصل ہے، جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، افتدت اس کا مفعول ہے بھی نکالا، افتدت بھی نفسها من المال، جو مال دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑا لے، لی یطلقہا، مال کیوں دے گی؟ تاکہ شوہر اس کو طلاق دے دے۔ ای لا حرج علی الزوج فی اخذہ ولا حرج علی الزوجۃ فی بذلہ، شوہر کے لیے اس مال کے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور بیوی کے لیے اس مال کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ شوافے کے یہاں یہ خلا فسخ نکاح ہے، نہ کہ طلاق کی کوئی قسم، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو طلاق کی قسم سمجھی جائے گی تو پھر طلاق میں نصاب 4 ہو جائیں گی، جبکہ نصاب طلاق تو 3 ہی ہے۔ 4 کیسے ہوں گی؟ الطلاق مرتان 2، فَإِن طَلَّقَهَا جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ 3، اور درمیان میں یہ جو خلع ہے وہ، تو یہ نظام شریعت کے خلاف ہوگا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ خلع طلاق ہی ہے، لیکن مستقل طلاق نہیں ہے کہ نصاب 4 ہو جائے۔ خلع کا تعلق مرتان سے ہے، یعنی طلاق کی 2 شکلیں اور 2 صورتیں ہیں، ایک مفت طلاق جس کو 2 تک رجعی کہو، اور ایک مال کے بدلے طلاق جو خلع ہے اور وہ بائینہ ہوتی ہے۔ سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع کو طلاق بائن قرار دیا۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ مشار الیہ الاحکام المذکورۃ حدود اللہ، یہ جو کچھ احکام ذکر کیے گئے یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوها، تم لوگ حد تجاوزی مت کرو، جو طریقہ طلاق کا سمجھایا گیا دیا گیا اسی طریق کے مطابق چلو، اعتداء اور حد تجاوزی مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
پتہ چلا حدود اللہ کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے، معاشرتی امور سے بھی ہے، اور پتہ یہ چلا کہ ظلم کا اطلاق صرف غصب اور کسی کا مال جھپٹنے پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اعتدائی شکلیں اگر معاشرتی امور میں ہوں تو بھی ظلم کا اطلاق ہو جائے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا أَيْ طَلَّقَ الزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْن، 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد پھر تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے شوہر، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بعدو کا مضاف الیہ محذوف منوی نکالا، ای بعد الطلقۃ الثالثۃ حتی تنکح ای تتزوج زوجا غیرہ۔ جی ہاں، شواف تنکح کی تفسیر تتزوج سے کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ زوجن سے تزوج نکل ہی رہا ہے، لہذا تنکح سے وطی نکالی جائے تاکہ زوج اول کے لیے حلال ہونے کی شرط زوج ثانی کا وطی کر لینا قرآن سے ہی ثابت ہو جائے۔ شواف تنکیح کی تفسیر تتزوج سے کر رہے ہیں، حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ زوجن سے تزوج مستفاد ہے، تو اب التأسیس اولا من التأکید اور الافادت اولا من الاعادہ، لہذا تنکیح سے وطی کو مستفاد کرو اور زوجن سے تزوج کو مستفاد کر لو، تو اب وطی کی شرط خود قرآن سے ہی ہو جائے گی۔ شواف فرماتے ہیں کہ تنکیح بمعنی تتزوج، اگرچہ ان کے یہاں بھی وطی زوج ثانی شرط ہے حلت برائے زوج اول کے لیے، مگر وہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں، حدیث کا دلیل ہونا ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن سے ہی مستفاد ہو جائے تو اور اولا اور افید ہوگا۔ کما فی الحدیث رواہ الشیخان، کون سی حدیث؟ سیدہ عائشہ کی ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی تمیمہ، اور ایک قول یہ ہے عائشہ بنت عبد الرحمن ابن عتیق القرظی، جو نکاح میں تھی رفاعہ ابن وہب ابن عتیق القرظی کے، انہوں نے طلاق دے دی۔ وہ حضور کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ رفاعہ کے پاس تھی میں، مجھے انہوں نے طلاق مبتوتہ دے دی، اس کے بعد شادی ہوئی عبد الرحمن ابن زبیر سے، اور ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، وہ عنین جیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اگر تم رفاعہ کے پاس دوبارہ چاہنا چاہتی ہو تو شرط ہے حتی یذوق عسیلتکی وتذوقی عسیلتہ، اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، ہاں یہاں طلق کا فاعل زوج ثانی، اگر زوج ثانی نے طلاق دے دی فلا جناح علیہما ای الزوجۃ والزوج الاول ان یتراجعا رجوع الی ای شیء ای ان یتراجعا الی النکاح، لیکن بعد انقضاء العدت، زوج ثانی کی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد، تاکہ اختلاط نسب بھی نہ ہونے پائے۔ لیکن یہ رجوع بھی زوج اول اور بیوی تب کریں جب انہیں اب ایسا محسوس ہونے لگے کہ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قوانین کو لاگو کریں گے، اب ان میں موافقت ہوگی، ہم آہنگی ہو جائے گی، طلاق کے فراق سے ان کی اصلاح ہو گئی ہو۔ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَتَدَبَّرُونَ، یہ جو کچھ احکام طلاق کے طریقے اور طلاق کا نظام سمجھایا گیا، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ ان کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے صاف صاف باتوں کو۔ آگے اب حق تعالی شانہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ سنیے، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی یعنی طلاق رجعی دے دی اور وہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو اے شوہرو دو کام میں سے ایک کام کرو، یا تو بھلائی کے ساتھ تم ان کو اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلائی کے ساتھ ان عورتوں کو چھوڑ دو، اور تم ستانے کی غرض سے ان عورتوں کو نکاح میں روکے مت رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا تو پکی بات ہے کہ وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ اوپر جیسی ہی ہدایت فرما رہے ہیں، البتہ یہاں تفسیر میں خیال کرنا پڑے گا کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَيْ قَارَبْنَ انقضاء عدتهن، یہ نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہو چکا ہے اور بلوغ اجل انقضاء عدت کی شکل میں ہو چکا ہے تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ انقضاء عدت آٹومیٹیکلی عورت کو نکاح سے نکال دیتا ہے۔ اب امساک اس مدت کے گزر جانے کے بعد اس کو اختیار اس کا نہیں ہے، لہذا یہاں مجازی شکل اختیار کرنی پڑے گی کہ قرب شے کو شے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے بات، نصوص قرآنیہ کا ترجمہ مزاج شریعت اور قانون شریعت کو سامنے رکھ کر کرنا پڑے گا۔ تو گویا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ میں اسلوب مجاز ہے، اس طور پر کہ قرب شے کو شے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قَارَبْنَ انقضاء عدتهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بشکل بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوف، لیکن قید لگائی من غیر ضرار، او سرحوهن بِمَعْرُوف ای اترکوہن، طلاق مت دو، نئے سرے سے چھوڑ کر رکھو، حتی تنقضی عدتہن، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ولا تمسکوہن بالرجعۃ ضرارا، ضرارا مفعول لہو ہے، تم ان کو روکے مت رکھو تکلیف پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے، لتعتدوا علیہن، کہ تم ان پر حد تجاوزی کرو، پریشان کرو کہ پھر وہ خود تمہیں مال دے کر اپنے آپ کو چھڑائے۔ یہ شرارت ہے، بدمعاشی ہے۔ بالالجاء الی الافتداء، یہ اعتداء کی شکل بتا رہے ہیں کہ بئی طور کہ تم ان کو مال دے کر چھڑانے پر مجبور کرو، او التطلیقی و تطویل الحبس، یا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میں بعد میں طلاق دوں گا، ابھی تو اس کو اپنے نکاح میں لمبی مدت تک روک کے رکھوں۔ فرماتے ہیں اس طرح امساک ضرارن کرنا، اعتداءً کرنا، یہ ظلم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کیسے اس نے؟ بظاہر تو اس نے بیوی پر ظلم کیا ہے، کہا نہیں اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، بئی طور کے بِتَعْرِيضِ نَفْسِهِ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى، بئی طور کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اعتداء اور امساک برائے ضرار یہ اللہ کے عذاب کا موجب ہے، لہذا ایسا کرنے والا ظالم نفس ہوگا۔ فرماتے ہیں ہم نے تم کو طلاق کا اختیار جو مردانہ ہونے کی وجہ سے دیا، تمہارے مرد ہونے کی رعایت کر کے تم کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تم اس کا سوء استعمال مت کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ہزون مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے محزوم بہا، اللہ کی آیات کا ٹھٹھا کیسے کیا جائے گا؟ کہا بھی مخالفتہا، بئی طور کے اس نظام و قانون سے ہٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو کہ اس نے تم کو طلاق کا اختیار دیا، تم کو مجبور نہیں کیا کہ کسی بھی شکل میں بیوی کو روک کر رکھو، طلاق ہی نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح ایام گزارو نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے تم کو اسلام جیسا مشعل راہ دیا، اور اسی طرح
وما انزل علیکم من الکتاب القرآن والحکمت، اور یاد کرو کتاب و سنت کے احکام کو، ما فیہ من الاحکام، یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ تم اس کو یاد کرو بشکل شکر بان تشکروہا، اور شکر بشکل عمل بالعمل بہ، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم۔ انسان بھی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اللہ کلی جزئی مطلقاً علم رکھتے ہیں، لا یخفی علیہ شیء۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔